الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما موضوع سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے بالکل ابتدا میں اپنا تعارف کرایا ہے، اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے۔ جب ہم قرآن کھولتے ہیں سب سے پہلی آیت آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ رب العالمین نے یہاں پر خود کا تعارف بتایا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی یہ جو صفت ہے، اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے الرحمن الرحیم، یہ اللہ تبارک و تعالی کو بڑا پیارا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو انتہائی پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے، اتنا پیارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صفت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس صفت کو رحم کرنا اور رحمت کو اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس کے اوپر، اپنے آپ کے اوپر اللہ نے رحمت کو لازم کر لیا ہے، یعنی یہ اتنا اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رحمت کو اور اپنے اس نام کو الرحمن الرحیم کو اس وقت سے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس صفت کو جب سے اللہ رب العالمین نے ابھی انسانوں کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، ابھی انسان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، جب سے اللہ رب العالمین نے اپنی اس صفت کو اپنے لیے لازم کر لیا، اور جب سے اللہ رب العالمین نے اپنی اس صفت کو اپنے لیے پسند فرما لیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3194۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، ابھی پیدا نہیں کیے گئے ہیں انسان، اللہ نے ابھی ارادہ فرمایا ہے انسان کی تخلیق کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کتب فی کتابہ،
وَهُوَ عِندَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو اللہ کے عرش کے اوپر اللہ کے پاس ہے، اس کتاب کے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ بات لکھ رکھی، ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر بھاری ہے، میری رحمت میری مہربانی میرے غصے کے اوپر بھاری ہے۔ اللہ نے اس صفت رحمت کو اس وقت اللہ اپنے لیے پسند فرمایا یا لازم کیا جب ابھی انسان پیدا بھی نہیں کیے گئے تھے، اس وقت سے اللہ رب العالمین رحمان ہے اور اس رحمان اور رحیم کی صفت کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نام الرحمن الرحیم اتنا پسندیدہ ہے، اتنا محبوب ہے، اتنا پیارا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 118 مرتبہ ایک ساتھ الرحمن الرحیم کا ذکر کیا، 118 مرتبہ الرحمن الرحیم کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، اور صرف الرحمن کو اللہ رب العالمین نے 57 ٹائمز ذکر کیا ہے، اور الرحیم کو اللہ رب العالمین 115 ٹائمز اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو رحم کرنا بندوں کے اوپر، اپنی مخلوقات کے اوپر مہربانی کرنا اللہ کو کتنا پسندیدہ ہے اور کتنا محبوب ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنے دفعہ اتنے مرتبہ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے، اللہ رب العالمین خیر الراحمین بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی کوئی حد ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، بے انتہا ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم بھی نہیں ہونے والی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہر چیز کو اللہ کی رحمت گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ اعراف کے اندر فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے تمام چیزوں کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ دنیا قائم ہے، آسمان و زمین قائم ہے، سورج اور چاند اپنے اوقات پر نکل رہے ہیں، غروب ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ورنہ انسانوں کی گناہ اس قدر ہے کہ زمین کو چاہیے تھا کہ زمین پھٹ جاتی، آسمان کو چاہیے تھا کہ آسمان ٹوٹ کے بکھر جاتا اور یہ دنیا ختم ہو جاتی، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ دنیا آج بھی قائم ہے، انسان آج بھی اللہ کی فضا میں سانس لے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحمت کو اپنے لیے خاص فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی اس رحمت کو، اس مہربانی کو اور اللہ رب العالمین کی صفت الرحمن الرحیم کو بتانے کے لیے بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کا بھی سہارا لیا۔ مشہور واقعہ ہے، ایک قیدی لائے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان میں ایک عورت تھی اور اس عورت کا بچہ کہیں کھو گیا تھا، بچھڑ گیا تھا۔ وہ عورت جس بچے کو بھی دیکھتی تھی اس بچے کے اندر اسے اپنے بچے کی پرچھائی نظر آتی تھی، وہ عورت ہر بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس واقعے کے اندر بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اس عورت کو اپنا بچہ جب ملتا ہے وہ عورت اپنے بچے کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اپنے سینے سے اس کو چمکا لیتی ہے اور سمیٹ لیتی ہے، اس کو چومنے لگتی ہے اور اسے پیار کرنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، یہ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ عورت جو اپنے بچے سے اس قدر بے انتہا محبت کرتی ہے، اتنا مہربان ہے، کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی قطعی نہیں، کبھی بھی یہ عورت یہ پسند نہیں فرمائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس عورت کا جتنا اپنے بچے کے اوپر رحمت ہے، مہربانی ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر اس عورت سے کئی گنا زیادہ مہربان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ مہربانی کرنے والا، غلط کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ 70 ماؤں نہیں،
70,000 نہیں، 70 لاکھ نہیں، 70 کروڑ مائیں نہیں، بلکہ اما حوا علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنی مائیں دنیا کے اندر آئے گی وہ تمام ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا ہے، صحیح ترغیب کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اور اس آدمی نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ایک آدمی ہے، اس نے دنیا کے اندر کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جو اس نے نہ کیا ہو، ہر گناہ کو وہ انسان کر چکا ہے۔ اللہ کے نبی، کیا اس کے توبہ کی، اس کی معافی کی کوئی گنجائش ہے، کوئی صورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تو نے اسلام لایا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، انا فاشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانک رسول اللہ۔ اللہ کے نبی، میں اسلام پہلے لا چکا ہوں اور اب بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے گناہ اللہ رب العالمین جاؤ، تم نیک کام کرو، برائی سے بچو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بلکہ تمہارے جتنے گناہ تھے ان گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ جب یہ جملہ سنا، اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی، وغدراتی و فجراتی، اللہ کے نبی، میری غداریاں، میں نے لوگوں کے ساتھ جو دھوکے کیے ہیں، جو فریب کیے ہیں، جو چال بازیاں کی ہے، اللہ کے نبی میرے کتنے سارے گناہ ہیں، کتنے ساری برائیاں ہیں، اللہ کیا ان تمام گناہوں کو، ان تمام غداریوں کو اللہ معاف فرما دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب وہ شخص اللہ کے نبی سے یہ مسئلہ پوچھ کے واپس جانے لگا تو اس کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تک وہ نظر آتا رہا ہم اس کی زبان سے یہی ایک کلمہ سنتے رہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت کی یہ وسعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، بشرطیکہ کہ انسان اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بے پناہ رحم فرمانے والا ہے اور بے انتہا مہربانی کرنے والا اپنے بندوں کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر مہربان کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس رحمت کے 100 حصے کیے اور ایک حصے کو اپنے بندوں کے درمیان بانٹا، اور 99 حصے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر ہے 3541، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خلق اللہ 100 رحمتا فوزع رحمتا واحدتا بین خلقہ یتراحمون بها وعند اللہ 99 رحمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفت رحمت کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رحمت کو 100 حصے میں بانٹا، اور 100 حصے میں سے ایک حصہ اللہ نے مخلوقات کے درمیان بانٹ دیا۔ اسی ایک حصے کو انسانوں کے بیچ میں بانٹ دیا، اسی ایک حصے میں سے کچھ جناتوں کو دیا گیا، اسی ایک حصے میں سے کچھ چوپائے کو جانوروں کو دیا گیا، اسی ایک حصے میں کچھ حشرات الارض کیڑے مکوڑوں کو دیا گیا۔ تمام مخلوقات کے درمیان رحمت کے ایک حصے کو تقسیم کیا گیا، اور 99 حصے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک حصہ جو اللہ نے تمام مخلوقات کے درمیان بانٹا ہوا ہے۔ انسان، ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہے، ارے انسان تو انسان، ایک چوپایا بے جان جانور، ایک چوپایا اور بے جان جانور بھی اپنے بچوں سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک مرغی ہوتی ہے، وہ مرغی بھی اگر خطرات کو دیکھتی ہے، محسوس کرتی ہے، تو اپنے سارے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے، اپنے آغوش میں لے لیتی ہے۔ صرف ایک رحمت کے حصے کا یہ نتیجہ ہے، اور جس اللہ کے پاس 99 رحمتیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر کتنا مہربان ہوگا۔
انبیاء کرام نے اس رحمت کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے مانگا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں نے اپنے رب سے جب مانگا تو اسی رحمت کا ارحم الراحمین کا وسیلہ دیا، واسطہ دیا، اسی حوالے سے انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، دنیا میں بھیج دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پریشان اور حیران دنیا کے اندر پھر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دعا کے کلمات سکھاتے ہیں اور وہ دعا مانگتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اگر تو نے معاف نہیں کیا، اللہ اگر تو نے میرے اوپر رحم نہیں فرمایا، اللہ میں نقصان اور خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت، اللہ رب العالمین کے اس رحمت کے حوالے سے اللہ کو پکارتا ہے، اپنے رب کو آواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اپنے بندے کی مراد کو اللہ رب العالمین پوری فرما دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سالوں بیمار رہے، سالوں بیمار رہے، بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی کبھی بھی، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ شکایت بھی نہیں کی، اور اللہ رب العالمین سے کبھی یہ بھی نہیں مانگا کہ اللہ رب العالمین تو مجھے صحت عطا فرما دے، اللہ مجھے شفا دے، اللہ تو مجھے تندرستی دے، کبھی نہیں مانگا۔ اللہ رب العالمین سے جب ایوب علیہ السلام نے مانگا تو صرف اللہ کی رحمت کا، اللہ کی مہربانی کا اور اللہ کا جو نام ہے الرحمن الرحیم، اللہ کی جو صفت ہے، اللہ رب العالمین کے اسی صفت کا اللہ جو ہے انہوں نے حوالہ دیا اور اللہ رب العالمین نے ان کی بیماری کو شفا میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے دعا مانگی، صرف مختصر سی جو ہے دعا انہوں نے مانگی۔ انہوں نے کہا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یاد کرو جب میرے بندے ایوب نے اپنے رب کو پکارا تھا اور پکار میں کیا کہا؟ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ میں بیمار ہوں، اللہ مجھے تکلیف ہے، اللہ مجھے پریشانی ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تو رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے اور ایوب علیہ السلام سے کہتے ہیں، اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ ایوب اپنی ایڑی کو زمین میں مارو۔ زمین میں مارتے ہیں، زمین پھٹتی ہے، وہاں سے ایک چشمہ نکلتا ہے، پانی ابلتا ہے، اس پانی میں نہاتے ہیں، اس پانی کو پیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ لمبی چوڑی دعا نہیں مانگی انہوں نے اور شفا یابی کی بھی دعا نہیں مانگی انہوں نے، صرف اللہ رب العالمین کو ان کی رحمت کا حوالہ دیا، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، بس اتنا کہا، اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آ گئی۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کی جو رحمت ہے، اس رحمت کو آپ ڈھونڈیں، اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں خاص طور سے اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے، اس لیے ہر بندے کو، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اس ماہ رمضان میں اپنے رب کی رحمت ضرور مانگنی چاہیے اور اپنے دامن کو اپنے رب کی رحمت سے ضرور بھرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُنَادِ مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ۔ ہر دن پکارنے والا پکارتا ہے، یہ آواز لگاتا ہے، اے خیر کو ڈھونڈنے والے آگے بڑھ، اپنے رب سے مانگ لے، رحمت کو تلاش کرنے والے اپنے رب کی رحمت سے اپنے دامن کو بھر لے، اور اے برائی کو تلاش کرنے والے اب رک جا، بس کر، ٹھہر جا اور یہیں پر اپنے گناہ کو چھوڑ دے۔ تو یہ موقع بھی ہے، محل بھی ہے، ماہ رمضان کا مہینہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور رحمت کا سوال کیا جائے اور اپنے دامن کو اللہ کی رحمت سے ضرور بھرا جائے۔ اللہ رب العالمین اتنا مہربان ہے، اللہ رب العالمین اتنا رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، سارے انسان جمع ہوں گے، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ جو جس کی عبادت کرتا تھا اپنے اپنے معبود کے ساتھ جمع ہو جائیں۔ سارے لوگ اپنے اپنے معبود کے ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ عیسائی صلیب کے ساتھ جمع ہو جائیں گے، یہودی اپنے معبود کے ساتھ جمع ہو جائیں گے، مشرکین اپنے معبود کے ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین یہودیوں سے پوچھے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہودی کہیں گے کہ ہم عزیر کی عبادت کرتے تھے جو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کو نہ بیوی ہے، اللہ کو نہ بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا یہودیوں سے تم کیا چاہتے ہو، تمہاری خواہش کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بڑی پیاس لگی ہے، ہم پانی چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت جہنم کو قریب کر دی جائے گی اور جہنم ایسے نظر آئے گی جیسے چلچلاتی دھوپ میں ریگستان نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں سے کہے گا کہ وہ دیکھو پانی نظر آ رہا ہے، جاؤ وہاں سے اپنی پیاس بجھا لو۔ یہ لوگ وہاں جائیں گے، فرشتے ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر عیسائی آئیں گے، ان سے بھی وہی سوال و جواب ہوگا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے تھے جو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرمائے گا تم بھی جھوٹ بولتے ہو۔ پھر ان سے بھی خواہش پوچھی جائے گی تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ بڑی زور کی پیاس لگی، ہمیں سیراب کیا جائے، ہماری پیاس بجھائی جائے۔ اللہ فرمائے گا کہ دیکھو وہ پانی نظر آ رہا ہے، وہاں جا کے پیاس بجھاؤ۔ یہ بھی جہنم کی طرف جائیں گے، ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بچ جائیں گے موحدین، اہل توحید بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم اب تک یہاں کیوں رکے ہوئے ہو، کیوں ٹھہرے ہو، تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی ہے کہ جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ یہاں آ جائے۔ اللہ ہم اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، ہم اپنے رب کے انتظار میں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا میں ہی تمہارا رب ہوں۔ یہ اہل توحید کہیں گے ہاں بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ فرمائے گا کوئی نشانی جانتے ہو اپنے رب کی؟ یہ لوگ کہیں گے اللہ رب العالمین کی ایک نشانی ہم جانتے ہیں، یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود وهم سالمون۔ اللہ رب العالمین سورہ معارج کے اندر فرماتا ہے کہ اس دن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی کو اٹھائے گا، اپنے جو ہے حجاب کے پردے کو اللہ رب العالمین اٹھائے گا۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ اللہ اسی نشانی کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی کو اٹھائے گا، یہ دیکھ کے تمام اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے۔ لیکن جس نے دنیا کے اندر ریاکاری کے لیے سجدہ کیا، دکھاوے کے لیے سجدہ کیا، یا دنیا میں اللہ کے لیے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا، ان کی پیٹھ کو، ان کی کمر کو اللہ رب العالمین تختے کی مانند بنا دے گا۔ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ کر نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر، ایسا منظر ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہل ایمان سے فرمائیں گے کہ جاؤ پل صراط میں سے گزر جاؤ اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ سارے کے سارے گزریں گے، بہت سارے جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ لوگ عرض کریں گے کہ اللہ یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، یہ جہنم میں گر گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کتنا رحیم ہے میرا رب، اندازہ لگا ہوا۔ اللہ رب العالمین ان مومنوں سے کہے گا کہ ان اپنے بھائیوں کو جو تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تمہارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، جو آج جہنم میں گر گئے، ان کو تم نکال لو جہنم سے، جن کے دل میں ایک ذرے برابر بھی حتیٰ کہ نیکی ایمان ہے تو اس کو بھی نکال۔ یہ اللہ رب العالمین اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو بھی سفارش کی اجازت دے گا، فرشتے بھی شفاعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ انبیاء سفارش کر چکے، فرشتے بھی سفارش کر چکے، اور اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کر چکے، اب صرف اللہ ارحم الراحمین کی شفاعت باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جہنم کے اندر سے ایک مٹھی جہنمیوں کو نکالے گا اور نہر حیات کے اندر ان کو ڈال دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ کو جہنم کے اندر ڈال کے جہنمیوں کو نکال رہے۔ اتنا مہربان میرا رب ہے۔ ہم اور آپ اصل میں اللہ کی مہربانی کو سمجھتے نہیں۔
ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مٹھی جہنمیوں کو نکالے گا، وہ کتنے ہوں گے، تعداد کیا ہوگی، اللہ کو معلوم۔ نہر حیات میں ان کو ڈالا جائے گا، وہاں سے وہ ایسے نکلیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے پانی سے پودا نکلتا ہے۔ اس کے بعد ان کی گردنوں میں ایک مہر لگا کے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اہل جنتی ان کو پہچانیں گے کہ یہ اتقاء الرحمن ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس صرف توحید تھی، کچھ نہیں تھا، ایک ذرہ برابر بھی نیکی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو صرف توحید کی وجہ سے اور اپنی مہربانی، اپنی رحمت کی وجہ سے ان کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کیا۔ کوئی نیکی نہیں، ذرہ برابر بھی نیکی ان کے پاس نہیں تھی، اللہ نے صرف اپنی رحمت سے ان کو جہنم سے نکالا ہے اور جنت میں داخل کیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے سورہ زمر کے اندر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، بہت گناہ کیے ہیں، بہت زیادتیاں کی ہیں، جن کو لگتا ہے کہ ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ہمارے گناہ اللہ نہیں معاف فرمائے گا، جن کو لگتا ہے کہ ہماری برائیاں اس قدر ہیں کہ اللہ ہماری برائیوں کو معاف نہیں فرمائے گا، اللہ فرماتا ہے آ جاؤ اللہ کے پاس، آ جاؤ میرے پاس، سارے گناہوں کو میں معاف فرما دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمانیت اور اللہ کی رحمیت ہے، اپنے بندوں کے اوپر اس قدر مہربان ہے۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم نہ جانے کتنی خطائیں کرتے ہیں، کتنی برائیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں ہماری زندگیاں بسر ہوتی ہے۔ ہم اور آپ اس ماہ رمضان کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمت کو تلاش کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں اور اپنے رب کی رحمتوں کی آغوش میں آئیں، اپنی رب کی رحمتوں سے اپنے دامن کو بھر لیں، اپنے آپ کو اس ماہ رمضان میں جہنم سے آزاد کرا لیں اور اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ کم سے کم قیامت کے دن ہم اگر نبی کی شفاعت نہ بھی ملے، فرشتوں کی شفاعت نہ بھی ملے، تو اہل ایمان کی بھی شفاعت نہ ملے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک مٹھی سے جو جہنمیوں کو نکالے گا، کم سے کم اس ایک مٹھی میں ہمارا شمار کر دے۔ یہ ہر مومن، ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ہم سب کو اس ماہ رمضان میں بھرپور تیری رحمتوں کو حاصل کرنے اور تیری رحمتوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ہم سب کو توحید کو سمجھنے، توحید کے مطابق توحید کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔ اللہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائے۔ اللہ العالمین جو پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ ان تمام پریشانیوں کو تو حل فرما دے۔ اللہ العالمین جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرنے کا کوئی آسان راستہ عنایت فرما دے۔ اللہ العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اسلام توحید پر ہمیں زندہ رکھنا، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر، ایمان اسلام توحید پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔